الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور فرشتوں نے یہ عرض کی کہ وہ دنیا میں خون بہائے گا، فساد کرے گا، تیری تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری تعریف تو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس راز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح افشاں کیا کہ تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے حاضر کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں، تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے، کیونکہ ان کے علم سے یہ بات باہر تھی۔ اور مالک الملک نے ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے ایک ایک چیز کا بیان پیش کر دیا۔ یہ ایک ایسا علم آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ 7 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائی گئیں، 1000 پیشہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، اور اس کے لیے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا گیا، استاد نہیں مقرر کیے گئے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا جس سے سارے علوم سے آدم علیہ السلام کو بہرہور کر دیا گیا۔ ازل سے ابد تک جو چیز وجود میں آئی یا آئے گی، اس کی حقیقت آدم علیہ السلام کے سامنے عیاں اور بیان فرما دی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے علم کو جس وقت بیان کیا تو فرشتوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ مشت خاک جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، جس کے اعضاء کو زمین سے لیا گیا، تو زمین نے بار بار عرض کی، جبرائیل علیہ السلام کے سامنے، میکائیل علیہ السلام کے سامنے، اسرافیل علیہ السلام کے سامنے، عزرائیل علیہ السلام کے سامنے، کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ مٹی نہ لے جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے بنا ہوا آدم دنیا میں فساد کرے گا، خدا کے حکم کی بجا آوری میں غفلت برتے گا، اور اسے دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا، اور اس طرح میرا ٹکڑا دوزخ میں جلے گا۔ اس مشت خاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت بخشی تھی کہ فرشتے دنگ رہ گئے۔ کس طرح ایک حکم سے مالک الملک نے اسے اتنی فضیلت بخشی تھی کہ اسے تمام علوم سے بہرہور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو حقیقت تھی اس کو واضح فرما دیا۔ پھر جب فرشتوں کے سامنے اس مٹی سے آدم تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اس میں داخل فرمایا۔ وہ روح نور سے بنی تھی، اور وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا، اور اس نور سے پھر ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس روح کو جب حکم ہوا کہ تم آدم کے جسم میں داخل ہو تو وہ اتنی اندھیری کوٹھڑی دیکھ کر ڈر گئی، اور جب اس نے اندر جانے سے جھجکنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو
آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل کیا، جس سے سارا جسم روشن ہو گیا تو روح خوشی کے ساتھ اس میں داخل ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور انہوں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلی نظر جو ان کی عرش پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری ذات پاک وحدہ لا شریک ہے، یہ نام پاک جو تو نے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے یہ کس کا ہے، جس کو اتنی عزت اور فضیلت بخشی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے لیے میں نے ساری کائنات پیدا فرمائی اور اس کے نور سے آپ کو پیدا فرمایا گیا، اور اسی کا وہ نور ہے جس سے آپ کو علم عطا فرمایا گیا۔ اب اس ہستی کو آپ کی اولاد سے پیدا فرمایا جائے گا، اسی وجہ سے آپ کو یہ عزت اور عظمت بخشی گئی اور آپ کو شرف مخلوقیت عطا فرمایا گیا۔ آپ اشرف المخلوقات بنائے گئے۔ ساری پاک مخلوق کو بھی آپ کے سامنے جھکایا گیا تاکہ اس آنے والے کی تعظیم کو سب لوگوں کے دلوں پر مرکزم کر دیا جائے۔ اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب تم تسلیم کر چکے ہو کہ آدم کو فضیلت حاصل ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہیں تو اب ان کے سامنے تم سجدہ کرو، کیونکہ انہیں وہ علم عطا کیا گیا ہے جس کی لا علمی کا تم نے خود اقرار کیا ہے۔ فرشتوں نے بلا چونچرا سجدہ کیا، صرف عزازیل نے سجدہ نہیں کیا۔ عزازیل وہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دنیا پر بھیجا تھا کہ جو جنات گمراہ ہو گئے ہیں ان کو مار بھگاؤ، اور اس نے دنیا میں آ کر جنات کو مار کر پہاڑوں پر اور جنگلوں میں بھگایا، اور ساری دنیا پر اس کی حکومت ہو گئی، اور آسمان پر بھی اس کی حکومت تھی۔ وہ زمین میں بھی آتا تھا اور آسمانوں پر بھی جاتا تھا۔ اسے یہ تکبر پیدا ہو چکا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں کہ دنیا و آسمان میرے ماتحت کر دیے گئے ہیں اور مجھے یہ حکومت عطا کی گئی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس زمین سے جس پر میری حکومت ہے مٹی لے کر ایک ڈھانچہ بنایا گیا ہے اور اس کے سامنے مجھے سجدہ کرایا جاتا ہے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تو اس مٹی سے افضل ہوں، میں تو نار سے بنا ہوا ہوں، یعنی آگ سے بنا ہوا ہوں۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، وہ تو خدا کی بندگی میں داخل ہو گئے، لیکن عزازیل نے جب سجدہ نہ کیا تو وہ ابلیس ہو گیا، یعنی وہ منکر ہونے کی وجہ سے ملعون ہوا، ملعون ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہو گیا۔ اسی وجہ سے اسے شیطان کہا جاتا ہے کہ جب وہ ملعون ہوا تو وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ شیطان کا لفظی معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو تباہ ہو گیا، اور ابلیس کا مطلب یہ ہے کہ جو منکر اور مایوس ہوا۔ اصل میں اس کا نام عزازیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب شیطان نے تکبر کیا اور انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا، لیکن یہاں صیغہ جو استعمال کیا گیا وہ ماضی کا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ پہلے سے کافر تھا۔ اب پہلے سے وہ کافر کس طرح تھا؟ اس کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ جب اس عزازیل کو زمین اور آسمانوں پر حکومت دی ہوئی تھی اور ہر جگہ یہ جاتا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کوٹھڑی ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، اس میں کیا چیز ہے کہ جس کو تالا لگا ہوا ہے؟ میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں لیکن اس کو دیکھنے کا حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جو چیز ہے وہ تمہیں تب دکھائی جا سکتی ہے اور یہ تالا تب کھلے گا جب تم یہاں 1000 سال عبادت کرو۔ عزازیل نے وہاں 1000 سال عبادت کی،
بعض روایات میں ہے کہ 7,000 سال عبادت کی۔ وہ تالا کھلا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک دوسرا تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے پھر عرض کی، حکم ہوا کہ اس طرح ہزاروں سال عبادت کرو۔ اس نے پھر عبادت کی اور دوسرا تالا کھلا اور اس تالے کے اندر ایک تیسرا تالا لگا ہوا تھا۔ اس طرح 7 تالے کھلے اور عزازیل نے 7,000 سال یا 49,000 سال عبادت کی۔ جب 7واں تالا کھلا تو اس نے دیکھا کہ اندر دیوار پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 49,000 سال ابس عبادت کی، یہ تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا، کلمہ تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، اس کے لیے میں نے ایسے ہی عبادت کی اور اپنا وقت ضائع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوا اور اس وقت سے وہ کافر ہو گیا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جب اس نے کلمہ شریف کو دیکھا 7,000 سال کے بعد یا 49,000 سال کے بعد، تو اس کے دل میں کلمے کی عزت کو بہت زیادہ ہو جانا چاہیے تھا اور خدا کے سامنے معافی مانگنی چاہیے تھی اور توبہ کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گستاخی ہوتی رہی کہ میں اس کلمہ پاک کی اتنی عزت اور عظمت نہیں کر رہا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تیرے نزدیک یہ اتنی عزت اور عظمت والا ہے کہ 49,000 سال عبادت کرنے کے بعد مجھے اس کا علم عطا فرمایا۔ ماضی میں مجھ سے جتنی گستاخی یا بے ادبی ہوئی ہے، اس کلمے کے طفیل تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر اس طرح وہ عرض کر دیتا تو اسے معافی مل جاتی، لیکن اس گستاخی کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ وہ گستاخی کس کی تھی؟ وہ گستاخی اسم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ اس نام پاک کی عزت و احترام اس کے دل میں نہ رہا، جس کی وجہ سے وہ ملعون ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک کہ فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو انہوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، وہ مردود ہوا اور وہ کافر تھا اور کافر ہو گیا۔ اس سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل و کرم اور مہربانی فرمائے، اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ استاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور عبادت کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا اور وہ فضل کون کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا فضل، وہ ایسا کرم، وہ ایسی مہربانی اور وہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی مہربانیوں اور نعمتوں سے آنن فانن بہرہ فرما دیتا ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن سے ساری مخلوق محروم ہوتی ہے، حتیٰ کہ ملائک بھی اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ملائک بھی وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکے جو آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اور وہ صرف ایک حکم سے عطا فرمائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا گیا، استاد مقرر نہیں کیے گئے یا عبادت کا وقت نہیں دیا گیا۔ جو عابد تھے، جو ہمیشہ عبادت کرتے تھے، جو ایسی عبادت کرتے تھے جس میں کوئی نقص نہیں تھا، جن کو ملائک کہا جاتا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے سامنے سجدہ کرنا پڑا اور اس کی عزت اور تعظیم کرنی پڑی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت، تعظیم اور برکت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مشروط ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے جس کو انسان بہت مشکل سمجھتا ہے یا جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، جو اس کے فہم و ادراک سے بھی باہر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علم سب سے افضل چیز ہے۔ ملائک جو عابد تھے، ان کو بھی آدم علیہ السلام کے سامنے اسی وجہ سے سجدہ کرنا پڑا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، انہیں اتنا علم عطا فرمایا جس سے فرشتے محروم تھے۔ گویا علم سب سے افضل چیز ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل علم کی مجلس میں بیٹھو، اس لیے کہ علم کا طالب جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اسے 7 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس زمین پر وہ چل کر جاتا ہے وہ زمین اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ علم والی مجلس میں جانے کا ثواب 1000 جنازوں میں شامل ہونے سے زیادہ افضل ہے، 1000 بیمار کی عیادت سے زیادہ افضل ہے، 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم جس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جس علم کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے زمین و آسمان انسان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی افضل عبادات سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، وہ علم کون سا ہے؟ کیا ہر ایک علم ہے؟ ہر ایک علم اگر لیا جائے تو عزازیل بھی عالم تھا، اور ہر ایک علم لیا جائے تو ابو جہل بھی بہت بڑا عالم تھا، ہر ایک علم کو لیا جائے تو ولید بن مغیرہ بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن یہ سارے مردود اور ملعون تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ کوئی خاص علم ہے جس کے حاصل کرنے والوں کو اتنی فضیلت دی گئی، انہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور ساری مخلوق کے سر ان کے سامنے جھکائے گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کے متعلق علم حاصل کیا جائے کہ وہ کون سا علم ہے۔ قرآن پاک، حدیث پاک اور تاریخ انسانی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم صرف معرفت کا علم ہے۔ معرفت کس کی؟ اپنی معرفت، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب آدمی پہچان لیتا ہے کہ میں ایک مشت خاک ہوں، میں ایک بیکار چیز ہوں، میں ایک فضول چیز ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ساری کائنات کو میری خدمت کے لیے مامور فرمایا، مجھ پر بہت زیادہ احسان، فضل اور کرم فرمایا۔ مجھ پر یہ فضل و کرم کیوں فرمایا؟ میں نے ایسا کوئی کام کیا تھا یا میں نے ایسی کوئی مہم سر کی تھی؟ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں تو ایک مردہ تھا جس کو زندہ کیا گیا۔ مجھے کس لیے اتنی فضیلت عطا فرمائی گئی؟ مجھے اس لیے فضیلت عطا فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمایا ہے، جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ مجھے اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا گیا ہے۔ اس طرح مجھے انسان بنایا گیا، اور اس انسانیت کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا۔ اس لیے اس بشریت کو شرف حاصل ہوا، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، میں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ انسانوں اور جنوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب وہ عبادت میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو؟ کیونکہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے عزازیل کی تاریخ سے لے کر انسانوں کی تاریخ تک ہزاروں لاکھوں گمراہ ہوئے، ملعون ہوئے، دوزخ کا ایندھن بنے، اور ان کی عبادتیں ان کے منہ پر ماری گئیں۔ اب میں کس طرح عبادت کروں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو اور میری تخلیق کا مقصد بھی پورا ہو؟ جو اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسان ہیں ان کا شکر ادا ہو۔ تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت اسی وقت منظور ہوگی کہ جس وقت مجھے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی۔
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں غلام بن جاؤں گا تو میری عبادت بھی قبول ہوگی، اور اسی نسبت کی وجہ سے میرے دل و دماغ بھی روشن ہو جائیں گے، مجھے صراط مستقیم کا علم ہو جائے گا، مجھے برائی اور اچھائی کی تمیز حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ نسبت مجھے حاصل نہ ہوئی تو پھر میرا علم، میری سمجھ اس طرح ہوگی جس طرح اندھیرے میں ایک انسان اپنا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو کبھی دیواروں سے ٹکراتا ہے، کبھی گڑھے میں گرتا ہے، کبھی کانٹوں سے اس کا دامن الجھتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ایسے علم کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنایا ہے، روشن کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، اس ظلمت کدے میں کامیاب رہنے کے لیے اس سراج منیر سے روشنی حاصل کرے۔ وہ روشنی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور نسبت اختیار کی جائے۔ اس کی بدولت دل دماغ روشن ہو جاتے ہیں، سارے علوم حاصل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں، رحمتیں اور برکتیں جو ہیں انسان ان کا حقدار بن جاتا ہے، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے اسے نجات حاصل ہو جاتی ہے اور دونوں جہان کی خوشیاں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اس بات کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ ہے جو ہر ایک کے سامنے موجود ہے۔ حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت صہیب کو دیکھیں، حضرت عمار کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کمال کیا کہ ساری کائنات کی سرداری انہیں عطا فرمائی گئی، یہاں تک کہ عرش تک وہ گئے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی مخلوق خدا میں ایسی سرفرازی اور کامیابی حاصل رکھیں گے کہ ساری مخلوق ان کا نام لینا، ان کی عزت کرنا اپنی عبادت سمجھے گی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں اتنی عزت بخشی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کو اٹھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر جھاڑو دینا، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولادیں، اپنی ساری جائیدادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کرنا، نسبت ایمان اور محبت قائم کرنا تھا، جس کے سامنے ہر محبت کو انہوں نے رد کر دیا اور قربان کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی وہ چیز ہے جو دونوں جہانوں میں انسان کو کامیاب اور سرخرو کرتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو صاف کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ پاک چیز کو اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جو پاک اور صاف ہو۔ دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے مرنا چاہتے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اٹھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سینوں کو صاف کریں، پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کر کے اپنا وجود کو اس سے روشن کریں، صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگیاں گزاریں،
اسی غلامی میں مریں اور قیامت کے دن اسی غلامی میں اٹھیں۔ وہ اس محفل میں بیٹھ کر یاد الہی کریں اور نسبت کی دعا کریں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔